بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، علماء کرام، معززین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور اس محفل پاک میں حاضر ہونا اور ہمارے حافظ صف اللہ صاحب کا قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کرنا اور ان کے والد گرامی حاجی عبداللہ سندھی صاحب، دیگر ان کے رفقا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے رزق میں، عمر میں، بال میں، عزت و وقار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اور پروردگار سے دعا گو بھی ہوں کہ مالک لم یزل ان کو، حافظ صاحب کو تا دم عزیز قرآن مجید فرقان حمید سنانے کی استقامت عطا فرمائے اور ان کی آل پاک میں حفاظ اور علوات کی کثرت فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے حوالے سے میرے شیخ، میرے مربی، میرے پیر و مرشد قبلہ امیر اہل سنت نے متعدد مقامات پر اس حدیث کریمہ کو نقل کیا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ پروردگار عالم اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ دکھا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوا اور آپ نے آخری سورہ کریمہ سنی۔ یقیناً جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت معجزات سے نوازا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ پیارے حبیب علیہ السلام 1، 2، 4، 10 معجزے نہیں لے کر آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مجسمہ معجزہ ہے۔ سر تا پا، پا تا سر، حضور نبی کریم علیہ السلام معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سماعت کر رہے تھے، اس میں بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے کئی معجزات کا، کئی خوبیوں کا، کئی کمالات کا، کئی اوصاف کا ذکر ہوا۔ تو مالک لم یزل نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کے وجود کی دلیل بنا کر دنیا میں جلوہ گر کیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام میں پھر کون سی خوبی، کون سا کمال، کون سا وصف، کون سی اچھائی، کون سی خوبصورتی ایسی ہوگی جو اللہ نے اپنے حبیب میں نہیں رکھی ہوگی؟ ساری کی ساری خوبیاں، سارے کے سارے کمالات جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات بالا وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات ابھی آپ سن رہے تھے کہ آپ درختوں کو اشارہ کریں تو جڑوں سے اپنی جڑوں کو اکھڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ جائیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام پتھروں کو اشارہ کریں تو پانی پہ تیرتے ہوئے حضور کے پاس آ جائیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام چاند کو اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ آپ نبی کریم سورج کو اشارہ کریں تو وہ غروب ہوا سورج واپس پلٹ آئے۔ تو یہ سارے معجزات، یہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر یہ جتنے بھی معجزات ہوئے ہم نے پڑھے ضرور ہیں، علماء سے سنا ضرور ہے،
ہم نے یہ سنا، ابھی بھی سنا نعت کے اندر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس درخت چل کر آتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، ہم نے پڑھا سنا لیکن دیکھا، ذرا زور سے بولے، دیکھا نہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا یہ بھی سنا، یقین اور اعتماد ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا، پر سنا یا پڑھا، دیکھا نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی معجزے ہیں، ہمارا ہر معجزے پہ یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے، بلکہ اپنے وجود سے بڑھ کر یقین ہے، لیکن ہم نے ان معجزات کو سنا ہے یا پڑھا ہے، دیکھا نہیں۔ لیکن مالک علم جزل نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو ایک معجزہ ایسا عطا کیا کہ 14 صدیاں بیت گئی، میرے نبی کریم علیہ السلام کے ظاہر حیات طیبہ کو اب تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے میرے حضور کے اس معجزے کو، جسے آپ اور میں، بلکہ قرآن خود، بلکہ مالک علم جزل جسے قرآن کہتا ہے، وہ قرآن ایسا معجزہ ہے جس کو دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، وقت محبت میں اٹھا کر سینے سے لگاتے بھی ہیں، بوسے بھی دیتے ہیں۔ یعنی رب نے حضور کو یہ ایسا معجزہ عطا کیا ہے کہ قیامت تک حضور کا ہر امتی میرے اس معجزے، حضور کے اس معجزے کو نہ صرف سنے گا، دیکھے گا بھی صحیح، پڑھے گا بھی صحیح، اور اٹھا کر اپنے سینے سے بھی لگا دے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ اسی قرآن کے پیغامات میں سے آج 2 باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید جس کا کلام ہے اور جس کے سینے پہ نازل ہوا، ان دونوں کا یہ پیغام ہے کہ لوگوں اپنے امور میں، اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں، اپنے ہر لحظے اور لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، پروردگار پہ اعتماد کرنا، مالک علم جزل پہ یقین کرنا۔ اگر تم نے رب پہ اعتماد کر لیا، توکل کر لیا، بھروسہ کر لیا، جس طرح رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے، پھر کسی بھی میدان میں میرا پروردگار عالم آپ کو کھائے بخاسر نہیں ہونے دے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام ہے۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، انہوں نے بھی توکل کا کہا تھا، اور یہاں پہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کام کا تو ارادہ کر لے، کوئی کام کرنا چاہے، پھر خدا پہ چھوڑ دے۔ توجہ ہے ذرا یار، پھر رب پہ توکل کر لے، پھر رب پہ بھروسہ کر لے، رب پہ اعتماد کر لے، رب پہ یقین کر لے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ متوکلین سے بڑا پیار کرتا ہے، متوکلین کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم پہ بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کبھی اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ پر غور کریں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، کتنی بڑی بات کس نے کی؟ اس قادر مطلق العنان بادشاہ نے کی۔ فرمایا جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، رب کعبہ فرماتے ہیں بس پھر میں اسے کافی ہوں۔ ذرا دور سے کہنا سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، وہی خدا اسے کافی ہے۔ جب خدا ہی کافی ہو جائے، پھر مجھے بتائیے کہ کس معاملے میں خائب خاسر ہوگا بندہ، کس معاملے میں ناکامی ہوگی، کس معاملے کے اندر بندے کو شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ پھر خدا کی قسم رب پر اعتماد قدم رکھتے ہوئے اپنے قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر پروردگار عالم کامیابی کے کئی دروازے کھول دے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، مالک علم جزل پر بھروسہ کرنا چاہیے، پروردگار عالم پر یقین کرنا چاہیے۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید آپ نے تلاویوں میں سنا، اس قرآن کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ میرا اللہ فرماتے ہیں مجھ پہ توکل کرو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اب بات بڑی قابل توجہ ہے، میرے حضور نبی کریم کو قرآن نے رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، میرے حضور کے ناموں میں سے حضور کا نام کریم بھی ہے۔ توجہ ہے ذرا یار، آپ نبی کریم علیہ السلام سخی ہیں، کئی آپ کے نام 99 نام تو کئی قرآن پاک کے ایسے چھاپے ہیں، ایک طرف رب کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، ایک طرف مصطفیٰ کریم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔
رب نے کئی نام اور کئی صفات مصطفیٰ کو عطا فرمائی. توریت شریف، اور جس کو تورات بھی کہا جاتا ہے، جو جناب موسیٰ کلیم پر نازل ہوئی، اس میں پتہ ہے حضور کا کیا نام تھا؟ حضور کے ناموں میں سے ایک نام متوکل، یعنی تورات شریف میں جہاں جہاں بھی متوکل آتا ہے یعنی رب پر بھروسہ کرنے والا، تو اس سے مراد میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی ذات مراد ہوتی ہے. اس لیے میرے حضور فرماتے ہیں لوگوں رب پر توکل کرو، رب پر بھروسہ کرو، رب پر اعتماد کرو جس طرح کے توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے. اور پھر میرے نبی نے مثال دی، فرمایا دیکھتے نہیں پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، لیکن جب شام کو آتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں ہوتے، پیٹ بھر کر واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں. تو جو خدا کے توکل پر پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑے واپس آنے تک اسے خائب و خاصے رب نہیں چھوڑتا. اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر اگر تو رب پہ بھروسہ کر کے کوئی قدم اٹھائے گا تو میرا رب تجھے کیسے ناکام کرے گا. تو لہذا بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ بندہ مومن کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں نا یار، کس پر کرتا ہے؟ اور زور سے کہیں، اور زور سے کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. یہ بندہ مومن کا شعار ہے. اچھا میں آپ توکل کی تعریف بھی کر دوں. توکل کا مطلب کیا؟ رب پر بھروسہ کرنا ہے. شریعت کیا کہتی ہے کیسے کرنا ہے؟ اگر میں آسان لفظوں میں یہ کہوں تو کہا یہ جو ظاہری اسباب ہیں، جو تدابیر ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر اللہ پر اعتماد کر. توجہ ہے ذرا یار. حاجی صاحب نے فیکٹری بنائی، بیٹوں کو بھی رکھا، ملازمین کو بھی رکھا، صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ تدابیر ہیں. فرمایا ان کو بروئے کار لا، پھر اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ تجھے کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا. بھروسہ صرف میرے خدا پر ہو. اگر یہاں پہ تھوڑا سا آ جائے میں قابل ہوں، میں ماہر ہوں، میری بڑی اچھی تدبیر ہے، میں سوچتا بڑا کمال کا ہوں، میں جناب والا بڑا اچھا بزنس مین ہوں، میری ذاتی اوصاف ہے. فرمایا نہ، فرمایا ساری تدبیر بروئے کار لا، عقل کا بھی استعمال کر، آنکھوں کا بھی استعمال کر، زبان کا بھی استعمال کر، ہاتھ بھی چلا، قدم بھی چل کے جا، لوگوں سے مشاورت بھی کر، سارے اسباب لے کر آ، لیکن بھروسہ صرف کس پر ہونا چاہیے؟ اور دور سے کہ کس پر ہونا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں توکل. ایسا نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ جناب سارے جہان کا رزق میرے پاس آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. ایک شہر نے دیکھا نا کہ لومڑی اپاہج ہے اور پرندہ آتا ہے، کبا آتا ہے، رزق کہیں سے لے کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ منہ کھول کے بیٹھی ہے. شہر نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے شکار کرنے کی. جا کر پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گیا. ایک دن بیٹھا رزق نہ آیا، دوسرے دن بیٹھا رزق نہ آیا، تیسرے دن جب بھوک سے نڈھال ہوا تو دیکھا رب نے زبان حال سے رب کا کہا لومڑی کو دیتا ہے مجھے نہیں دیتا. رب نے کہا وہ لومڑی تھی، تو لومڑی نہ بن، شیر بن. اور ایک روایت میں جو بلال روم نے لکھی وہ انسان کے بارے میں، انسان نے دیکھا لومڑی کو، یہ بھی جا کے بیٹھ گیا تو فرمایا لومڑی نہیں تو انسان بن. یعنی اسباب بروئے کار لانے ہیں، تدبیر کرنی ہے. اعتماد کس پر کرنا ہے؟ یہی قرآن مجید فرقان حمیدہ میں کہتا ہے اور یہی سکھاتا ہے. آج ہماری پریشانیاں اجتنابی کیفیت، ہم دیکھتے ہیں ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، یا یہ کسی کو للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھے، تما کی نظروں سے مت دیکھے. ہاں تما رکھنی ہے تو خدا سے رکھے، لالچ رکھنی ہے تو خدا سے رکھے. اگر نظریں جما کے رکھنی ہے تو پروردگار پہ رکھے. وہ پروردگار عالم پھر ایسے راستے تیرے لیے رزق کھول دے گا، خدا کی قسم جو تو نے کبھی سوچے نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے توکل خدا پہ کرنا ہے. اللہ اکبر. اب میرے نبی کریم کا توکل دیکھیں. حضور نبی کریم غزوے سے آ رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے کہا کہ جی یہاں پڑاؤ ڈالیں، گرمیوں کا موسم ہے، میرے آقا بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے ہیں. اور حضور نبی کریم نے اپنی تلوار اس درخت پہ لٹکا دی. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی منتشر ہو گئے، غزوہ جیت کے آ رہے تھے اور ہمیں کوئی بظاہر دشمن کا خطرہ بھی نہیں تھا. ہر ایک صحابی اپنا اپنا درخت کا سایہ ڈھونڈتا اور وہاں جا کر آرام کرنے لگ گیا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی صحابہ کو، صحابہ دوڑ کے حضور کے پاس. حضور مسکرا رہے تھے. وہ منظر کتنا پیارا ہوگا جب نبی کریم مسکراتے ہوں گے، کتنا
پیارا منظر ہوتا ہوگا یار کہ جناب مصطفیٰ کریم جب مسکراتے ہوں گے، خدا کی قسم اتنا حسین و جمیل منظر کائنات نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، دیکھا ہوگا تو صرف مصطفیٰ کے مسکرانے کا ہی دیکھا ہوگا۔ حضور مسکرا رہے تھے، ایک شخص بدوی بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار کسی اور کی نہیں، مصطفیٰ کی ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ آپ بھی سو رہے تھے، میں بھی سو رہا تھا، اتنے میں یہ شخص آیا، اس نے میری تلوار کو اتارا، مجھ پر تلوار کو تانا اور مجھے ہلا کے کہا میں یمنعک عنی، اے محمد بتا تجھے مجھ سے کون اب بچائے گا؟ حضور کہتے میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے اتنا کہا اللہ۔ ذرا زور سے کہنا، اور زور سے کہنا اللہ اللہ۔ کون؟ حضور نے کہا اللہ، کہا بس میں نے اللہ کہا، یہ کانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ یعنی حضور نبی کریم کا توکل دیکھیں ذات خدا پر کہ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ۔ تو حضور مسکرا رہے تھے، صحابہ کرام بھی مسکرانے لگ گئے۔ وہ بدوی کہتا ہے حضور وہ دشمنیاں تو پالی تھی نا، اسی دشمنی کے تناظر میں تو میں قتل کرنے آیا تھا، اب دشمنیاں ختم، دوست اور دوست بھی غلاموں کے فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے توکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ حضرت رابعہ بصری کا نام کس نے نہیں سنا، بہت بڑی اللہ کی ولیہ۔ مہمان آ گئے، خادمہ سے کہا گھر میں، کہا ایک ہی روٹی ہے، کہا مہمان تو بہت سارے ہیں، کہا اچھا ایک ہی ہے، تو کہا پھر یہ بھی اٹھا کے رائے خدا میں خرچ کر دو۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ کہ ایک کو رکھیں، چلو دوسری کا بندوبست کر لیں گے، دوسری آئے گی تو 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گی، 4 ہو جائیں گی۔ اب خاتمہ دیکھتی ہے، کہا تمہیں کہا نہیں کہ جا کر فقراء کو دے دو؟ ظاہر ہے کہ مالکہ تھی، اٹھایا، اٹھا کر رائے خدا میں دے دی۔ اب دروازہ بجا، کہا من دق الباب، کہا کہ میں فلاں ہوں، مجھے فلاں نے بھیجا ہے اور یہ کھانا لے کر آئے ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے کہا کھانا جب خاتمہ لے کر کہا اسے کہا رک جاؤ، وہ رک گیا، کیا کہا کھولو کتنی ہے؟ کہا 5، کہا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اسے کہو آپ کے مالک نے آپ کو کسی اور کے پاس بھیجا ہوگا، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، بھول گیا ہے تم۔ اسے واپس کر دیا۔ پھر دروازہ بجا، کہا من دق الباب، اس نے کہا جی میں فلاں کا ہوں، یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ خادمہ سے کہا اس کا رک جاؤ، کہا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 7، کہا یہ بھی ہمارا نہیں ہے، اسے کہو لے جاؤ، آپ بھول گئے ہیں، آپ کو کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ خاتمہ اور حیران، 5 تو آ گئی تھی، 7 تو آ گئی ہیں، یہ پھر بھیج رہی ہیں۔ جو پڑی تھی وہ بھی تقسیم کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا، کہا کون؟ کہا فلاں کا غلام ہوں، انہوں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، کہا اسے روکنا۔ وہ خادمہ نے اسے روکا، کہا آپ گنو، کہا 10، کہا اسے کہو اب جاؤ، یہ بھولا نہیں ہے، یہ کھانا ہمارا ہی ہے، یہ روٹیاں ہماری ہیں۔ تو خادمہ نے پوچھا پہلی کیوں نہیں تھی ہماری، یہ کیوں ہے آپ کی؟ کہا اللہ نے وعدہ کیا ایک کے بدلے میں 10 دوں گا۔ ذرا زور سے بولے نا، یہ ہے توکل، رب پر بھروسہ۔ رب نے کہا ایک کے بدلے میں، تو میں نے 1 دی تھی تو 10 لینی تھی، تو جب 10 نہیں تھی، جب تک وہ میری نہیں تھی، 10 ہے تو یہی میری ہے۔ اب توکل دیکھیں، ہم ہوتے تو شاید یہ کہتے یار چلو یار یہ 5 تو آگے نہیں، یہ تو رکھے پھر بعد میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے رب نے کہا تھا 10 دوں گا، 5 تو آ گئی نا، چلو 7 تو آگے، کہا نہیں 5 بھی نہیں لینی، 7 بھی نہیں لینی۔ رب پہ بھروسہ اتنا تھا، جو رب نے کہا رب ویسے ہی کرے گا، پھر 1 کے بدلے میں 10، تو رب نے 10 ہی عطا فرما دی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے کافی ہو جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ تابعی ہیں، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سنہری دور ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا سنہری دور تھا مسلمانوں کا، معیشت کے اعتبار سے بھی، معیشت کے اعتبار سے بھی، کہ شہر والے اپنی زکوٰۃ اٹھا کر دیہاتوں میں جاتے ہیں، یا شہر میں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، دیہاتیوں کو دے کے آئے۔ جب دیہات میں جاتے تو دیہاتی اپنی زکوٰۃ لے کر دروازوں پہ کھڑے ہوتے، راہوں پہ کھڑے ہوتے، کوئی مسافر گزرے گا ہم اپنی زکوٰۃ ان کو دیں گے،
یعنی زکات دینے والے تھے، لینے والے اتنا سنہری دور. اور آپ نے یہ سنا نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیے، وہ کن کا دور تھا؟ وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا. اتنا اخلاقی اعتبار سے بھی بڑا اچھا دور. اب معاشی طور پہ جو خلیفہ اتنا مضبوط ہو، اس کا کتنا بڑا محل ہونا چاہیے، کتنے بڑے خادم ہونے چاہیے، کتنے بڑے نوکر ہونے چاہیے. آج UAE ہمارے سامنے ہی ہے نا جی، مضبوط ہے معاشی طور پر، تو ان کے ناز و نخرے خالی ہم دیکھ کے جو ہمارے یہاں آتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ شکار کے لیے آتے ہیں، اتنے ناز و نخرے. جس کے دور میں زکات لینے والا کوئی نہ ہو، اس کے ناز و نخرے کتنے ہونے چاہیے تھے. لیکن نہیں، خدا پر توکل و بھروسہ تھا. کیفیت یہ تھی، ایک دفعہ اپنی بیٹی کو آواز دی کسی کام کے لیے، دیر ہو گئی وہ نہ آئی، پھر زور سے آواز دی، جیسے بندہ اولاد پہ غصے ہو جاتا ہے کہ ابھی تک نہیں آئی. گھر والی نے کہا میرے سرتاج کوئی کام ہے تو میں آ جاتی ہوں. تو کہا پھر آپ آ جاؤ. جب وہ آئی آپ نے کام بتایا، لیکن کہا ٹھہر جاؤ، مجھے بتاؤ میری بیٹی کیوں نہیں آئی میرے کہنے پر. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سرتاج کیا بتاؤں، آپ تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، وہ بھی پھٹ گیا. اب وہ اس کیفیت میں نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آتی، وہ اندر بیٹھ کر سی رہی ہے، سل جاتا تو وہ آپ کے پاس آتی نا. کیفیت یہ، آپ کے 11 بیٹے تھے. کتنے؟ جب وصال کا وقت آیا، آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک آ گیا اور کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز 11 بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑا تم نے؟ فلاں نے اتنا مال چھوڑا اپنی اولاد کے لیے، فلاں نے اتنا چھوڑا، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کی اولاد کے پاس کیا ہے؟ آپ کا آخری وقت آپ رونے لگ گئے. کہا کہ اگر میری اولاد نیک ہے تو پھر میں نے ان کو اللہ کے سہارے چھوڑ دیا ہے، اگر وہ بد ہے تو پھر میں اپنا مال دے کر ان کے معاونت نہیں کرنا چاہتا. اور پھر سنیں، رب کی جب ذات پر بھروسہ کیا نا، آپ یہی جملے کہتے وصال کر گئے. اب ان کے بعد جو خلیفہ بنا، ان کو حاجت پڑی کہ فلاں علاقے میں گورنر چاہیے. انہوں نے ایک شرائط لکھی، متقی ہو، پرہیزگار ہو، امانت دار ہو، فلاں 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 ہو. علاقے میں دیکھا اس کے ترازو پہ کوئی پورا نہیں اترا تو عمر بن عبدالعزیز کا بڑا بیٹا اترا. کہا اس کو گورنر بنا دو. پھر فلاں کسی اور عہدے کے لیے کوئی نہ اترا، پھر عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا، پھر عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا. ایک ہی وقت میں 11 علاقوں کے مسلمانوں کے 11 گورنر عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سہارے ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کی تربیت کی تھی، ان کو اخلاق کے طور پہ اچھا کیا تھا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب کسی کام کا تو ارادہ کرے، کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، کس پر؟ اللہ پہ کرنا ہے بھروسہ. اچھا آپ مجھے بتائیے گا، خدا آپ کو کچہریوں سے بچائے، جھگڑوں سے بچائے، لیکن سنا تو ہوگا نا کہ بندہ جب وکیل کرتا ہے، کسی کو وکیل بناتا ہے اپنے معاملے کا، بندہ کہتا ہے کہ یار کم از کم اس کے پاس علم ہونا چاہیے، ضرورت کا علم. اور ایسا ہے یا نہیں؟ وکیل اور ان پڑھ کبھی وکیل بنائے گیا؟ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ وہ امانت دار بھی ہو. تیسرا وکیل میں یہ خوبی ہو کہ اس میں طاقت اور قوت بھی ہو. چوتھا کم از کم ہمارا دفاع تو کر سکے. اور کئی خوبیاں، یہ 4 تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں. تو جب دنیا کے کسی معاملے میں آپ وکیل رکھتے ہیں، یہ 4 خوبیاں جس میں آ جائیں، آپ فوراً ہی اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا وکیل بنا دیتے ہیں اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں. کیا رب سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی عالم ہوگا؟ رب سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت اور قدرت والا ہوگا؟ رب سے بڑھ کر بھی کوئی امانت دار ہوگا؟ رب سے بڑھ کر تیرا میرا کوئی دفاع کرنے والا ہوگا؟ نہیں. تو پھر جب دنیا کے وکیل میں یہ 4 صفتیں ہوں، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتا ہے، بولے قتل کے کیوں نہ ہو، تو پھر وہ خدا تو سب سے بڑھ کر امانت دار ہے، سب سے بڑھ کر وہ جناب والا عالم ہے، سب سے بڑھ کر وہ ہمارا دفاع کرنے والا ہے، امانت دار بھی سب سے بڑھ کر ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے ہر معاملے میں کس کو وکیل بنائیں؟ اور زور سے بولیں، ہر ایک سے سننا چاہتا ہوں. اور
اللہ کو وکیل بنائیں اور یقین کریں جب رب کو وکیل بنا لیں گے نا اپنے ہر معاملے میں، میرا اللہ کبھی خائب و خاص نہیں چھوڑے گا۔ اور میں تو اپنے مرشد گرامی کو دیکھتا ہوں، قبلہ امیر اہل سنت ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی، حیران ہوتا ہوں آج تک اپنا گھر ہی نہیں بنایا۔ کوئی ان سے پوچھو آپ کی بھی تو اولاد ہے، یعنی کھانے میں سادگی۔ مجھے یاد ہے 2010 میں کسی ایک ملک سے آیا تو حضرت نے کہا کہ آپ افطاری ہمارے ساتھ کیجئے گا، افطاری کی تو وہ مسکراتے ہوئے، وہاں پہ اور علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ دعوت تو ہم نے کی آپ کی، لیکن خواہش تھی کہ بکرے کا گوشت ہو، لیکن وہ مہنگا ہو گیا ہے، قوت خرید سے باہر تھا، تو بس یہ جو تھا یہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور علماء کو بھی ساتھ، میں بھی حاضر تھا۔ تو حیران رہے کہ اتنی بڑی تاریخ کامل، لیکن یہ کہے کہ بکرے کا گوشت میری قوت خرید سے باہر۔ اسے کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ ایک مسجد کے امام تھے، اٹھے تبلیغ کے لیے، پروردگار عالم نے وہ دنیا کا کون سا خطہ ہے جو اس کی طریق دعوت اسلامی کا پیغام لاؤ؟ اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر اعتماد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل۔ پھر خدا نے خائب و خاصر نہیں ہونے دیا، پھر مالک علم کے ذل نے انتہا کا آپ کو نوازا، اتنا نوازا اللہ اکبر کہ آپ کے خلفاء میں سے، آپ کے مریدوں میں سے، آپ کے چاہنے والوں میں سے کتنے سارے تو یہاں بیٹھے ہیں، اور حاجی عبداللہ صاحب بھی ان میں سے ایک نشانی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جناب والا یہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو لہذا کبھی بھی انسانوں سے نہیں، لالچ کس سے رکھنی ہے؟ بولیے طمع کس سے رکھنا ہے؟ نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ اچھا جب خدا پہ توکل ہوگا نا پھر کام بھی بندہ امانت داری سے کرے گا۔ خدا پہ توکل ہوگا نا، کوئی دیکھ کے کیمرے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، میری جو ڈیوٹی ہے میں پوری کروں گا، اس لیے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اللہ میری جو ڈیوٹی تو تیری طرف سے لگی، بظاہر کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہوں، کسی جناب والا دفتر میں یا کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ اسباب کوئی بھی بنے لیکن تقسیم تو تیری ہے، میں تیرے تقسیم پر راضی ہوتے ہوئے اپنے کام کو اخلاص سے کر رہا ہوں۔ خدا اس تھوڑے رزق میں بھی اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچیں گے مہینہ ختم ہو گیا میری مزدوری ختم نہیں ہوئی۔ تو لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن کا پیغام ہے جس کو آج آپ نے سنا نماز تراویح کے اندر۔ اور دوسرا، مجھے کیسے پتا چلے گا میں ہدایت پر ہوں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، کوشچن مارک، کہ کوئی کون سی ایسی علامت ہے کہ جس سے مجھے پتا چلے کہ میں ہدایت پر ہوں؟ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں بس مختصراً اس کے اشارے کرتا جاؤں۔ آپ یقین کر لیں اگر میرے رب نے تجھے ہدایت کی دعا کی توفیق دی ہے نا تو سمجھ لے کہ تو ہدایت پر ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ بندے کو توفیق مل جائے ہدایت کی دعا کرنے کی۔ اے اللہ مجھے ہدایت پر رکھ، مجھے ہدایت کے راستے پر چلا، مجھے ہدایت پر ثابت قدمی۔ توجہ ادھر آیا؟ تو یقین کریں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ ہدایت پر ہے، یہ اشارہ ہے کہ بندہ ہدایت پر ہے۔ اور مالک علم جزل جس کو اس ہدایت کے راستے پر استقامت دے دے اور یہ سوچ و بچار دے دے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اور میرا اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، جناب نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میرا پروردگار فرماتے ہیں لن تدع کہ تو ہرگز نہیں چھوڑے گا کیا جو تجھ پر حرام ہے، مگر یہ کہ اللہ تجھے اس سے اچھا عطا فرمائے گا۔ یعنی جو تجھے کرنا حلال نہیں ہے حرام ہے اور تو اسے چھوڑ دیتا ہے، میرا پروردگار اس سے بہتر، اس سے دگنا اور اس سے زیادہ عطا فرما دے گا۔ تو لہذا میرے عزیز اگر دل میں یہ کھٹ کے جائے نا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو وہ سمجھ لے کہ میں ہدایت پر، مجھے پروردگار نے راہ ہدایت پر چلایا ہے، مجھے مالک علم جزل نے کسی کا حق ہے اور وہ حق دینے میں جلدی کرتا ہوں، نہیں کر پاتا، استطاعت نہیں ہوگی علیحدہ بات ہے، لیکن میرے دل میں ہے کہ میرا حق، میرے اوپر فلاں کا حق ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ یہ اشارے ہیں، ان اشاروں کو بھی پروئے کار لاتے ہوئے اللہ
سے دعا کرتے رہا کریں پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں بھی متوکل بنائے، خدا اپنی ذات پر ہمیں بھی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین کریں رب کی ذات پہ جب بھروسہ ہو جاتا ہے، رب کی ذات پر جب توکل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ ہم سب کو متوکل بھی بنائے، بھروسہ کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ لیکن وہ حدیث بھی بڑی بار بار عرض کی نا یا رسول اللہ، اونٹ باندھ کے بھروسہ کرو خدا پر، کھلا چھوڑ کے، فرمانے باندھ کر اسباب پر کار لانے ہیں، تدبیر کرنی ہے، سوچ و بچار کرنا ہے، محنت و مزدوری کرنی ہے، پھر اللہ آسانیاں فرمائے، پھر توکل دے گا۔ اور اس ایسا توکل وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی بندے کو سرخرو کرتا ہے، ندامت سے بچاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا بس یہی مشن ہے، یہی منشور ہے، یہی طریق ہے، یہی راستہ ہے، یہی غرض ہے، یہی لالچ ہے، یہی تمنا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، مجھے خود بھی نیک بننا ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کو نیک بنانا ہے۔ اور ہمارے ایک ملاوی میں وہ عثمان بھائی کہ وہ حضرت کے مرید ہی ہیں الیاس قادری صاحب کے، میرا خیال ہے کوئی 4000 یا 3000 سے زائد لوگوں کو وہ حال ہی میں مسلمان کر چکے ہیں۔ اور دور سے کہنا سبحان اللہ۔ اب 5000 کے قریب، وہ تو ایک ہے نا، اب پتہ نہیں کتنے ہیں۔ اب پچھلے دنوں حضرت کے پاس بھی ٹیلی فون پر لائیو ایک مسلمان ہوا۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا جی یار میں تو مسلمان ہوں، تبلیغ کرنی ہے تو ان کو کریں جو کافر ہے، ان کو بھی کر رہے ہیں، مسلمان بنا رہے ہیں۔ جن کو نماز نہیں پڑھنا آتی مسلمان ہے، ان کو نماز بھی سکھا رہے ہیں۔ جن کو روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلا رہے ہیں۔ جن کو بزنس یا محنت مزدوری کرنے کے ادب و آداب نہیں پتہ، دعوت اسلامی یہ بھی سکھاتی ہے۔ جس کی جو حاجت ہے اسی کے مطابق الحمدللہ، یعنی دعوت اسلامی جامعات المدینہ 1000 سے زائد جامعات المدینہ، جس میں 1 لاکھ سے زائد طلباء و طلبات عالم بن رہے ہیں، اور حفظ کے تو مدارس اتنے زیادہ ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ طلباء حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں۔ اچھا پھر بالغان، یعنی جو کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں مدرسے تو جا نہیں سکتا، کہتے کوئی پرواہ نہیں، بڑے ہو گئے ہو اپنے محلے کی مسجد میں ہمارا ہی بندہ آئے گا، اچھا مسجد میں بھی یار مجھے تو یار میں تو اپنی دکان پہ ہوتا ہوں، چلو دکان پہ بیٹھو 4-5 کو جمع کر لو، آپ بھی پڑھنا چاہتے ہو ہمیں کال کریں، وہاں پہ پڑھانے کے لیے بندہ آ جائے گا۔ آن لائن آپ کہتے ہو جی بندہ آئے گا، پھر بھی میرے کو داغ آ جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، کوئی آن لائن سسٹم ہے، تو دعوت اسلامی نے فیضان آن لائن سسٹم کا، چلو آن لائن پڑھ لو، تم ٹائم بتا دو اسی ٹائم پہ آن لائن ہو جانا، بندہ میں تمہیں پڑھانا شروع کر دے گا۔ یعنی خرض ہے ایک، بس ایک تمنا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان واقعی مسلمان ہو، حقیقی مسلمان بن جائے، بس یہی دعوت اسلامی چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کے ہفتہ واری اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا فطرانہ کون کون دے گا؟